دو چیزیں ملیں گی آپ کو ملفوظات میں، ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں، مولوی کا سوال پہلے بھی میں نے کہا تھا چھٹے آسمان سے لے کے آتا ہے سوال، اور ایک عام آدمی کا سوال ہوتا ہے، وہ بھونڈے بھی ہوتے ہیں عام طور پہ۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، کس نے فرمایا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب دینی مدارس میں رہ کر اور پڑھ کر بھی دین نہ پیدا ہوا۔ اب سن لیجیے آپ، یہ اللہ میاں نے بھیجا ہے، پتہ نہیں اس نے سوال کیا کیا ہوگا، عام طور پہ جواب سے سوال سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا جب دینی مدارس میں رہ کر اور پڑھ کر بھی دین نہ پیدا ہوا تو ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 80 سال پہلے کہہ رہے ہیں، 80 نہیں 90 سال پہلے، 90 سال پہلے، 100 سال پہلے۔ وہ تو بڑا خیر کا زمانہ تھا، پاکستان بننے کے بعد بھی خیر کا زمانہ ہم نے بھی دیکھا ہے، دلوں میں صفائی تھی، کوئی آپس میں دشمنیاں نہیں تھیں، پنجابی، پٹھان، بلوچی، بنگالی، بہاری، سندھی، میمن، یہ سب آپس میں ہم جیکب لائن میں ادھر رہتے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، اردو اسپیکنگ سب۔ یہ تو بعد میں خبیثوں نے نفرتیں پیدا کر دیں۔ بہرحال میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر کا زمانہ تھا، اور خیر جو ہے ختم نہیں ہوتی، مغلوب ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہماری حرکتوں سے۔ خیر کا مزاج مغلوب ہونا نہیں ہے، یاد رکھیں آپ، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، حق تو ہے ہی، اللہ کا نام غالب رہے گا۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، فرمایا کہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا، مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں۔ 700 ہجری جب ہوئی ہے تو تاتاریوں نے مارا ہے مسلمانوں کو، اتنا مارا ہے کہ ابھی وہ منظر دیکھا بھی نہیں کسی نے، اللہ نہ دکھائے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے، وہ جو ہے نا مرتینی 15ویں سپارے میں، بنی اسرائیل جو ہیں وہ 2 مرتبہ فتنہ اٹھائیں گے، فساد، مرتین فی الارض یفسدون فی الارض مرتین، فساد پھیلائیں گے۔ فساد کے معنی اصلاح نہیں ہے۔ کون؟ بنی اسرائیل، یفسدون فی الارض مرتین، 2 مرتبہ۔ تو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے تو انہیں نہیں دیکھا، سن 49 میں 40/9 میں ان کا انتقال ہو گیا، ہم تو بات کی پیدائش۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 2 مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہیں فساد پھیلائیں گے زمین میں، تو یہ 700 سال کا عرصہ ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں آپ دیکھیے مسلمان اتنی پستی میں اور گہرائی میں گر چکے تھے سب، یہ نہیں ہے مولوی نہیں گرے تھے، سارے گر گئے تھے، کہ تاتاریوں نے جو ہے پٹائی کی مسلمانوں کی۔ علامہ خطیب بغدادی انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تاتاری 100 مسلمانوں کو ایسے لے جاتا تھا رسی میں باندھ کے، جیسے کہ بھیڑ بکریوں کو نہیں لے جاتے۔ یہ کب ہوا تھا؟ سن 700 ہجری میں۔ خیر ہو گئی جو 42 سال گزر گیا، بہرحال جوتے تو لگ رہے ہیں پھر بھی۔ 50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں جوتے کھا رہے ہیں مسلمان، 40 سال ہو گئے مجھے بھی دیکھتے ہوئے۔ تو فرمایا ایک تو 7ویں صدی ہجری میں فتنہ تاتار آیا،
ایک تاتاری 100 مسلمانوں کو ہانک کے لے جاتا تھا. یہاں تو ارشد محمود صاحب 4 طلبہ کو کھینچ کے نہیں لا سکتے. ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سو رہا ہے. بہرحال یہ تو آپ لوگ میرا اعلان سن کے جمع ہو گئے، ارشد صاحب تو نہیں لایا. اور وہاں مسلمانوں کو 100 مسلمان، کون لکھ رہا ہے؟ علامہ خطیب بغدادی. اور فرمایا ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے مسلمانوں کی حالت بتاتے ہوئے. کب؟ سن 7ویں صدی ہجری میں. کہنے لگے کہ ایک مسلمان کو تاتاری نے پکڑا اور یہ کہا کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، تو یہاں پہ سر جھکا دے اپنا، یعنی رکوع میں چلا جائے، جو بھی کچھ سر جھکاؤ، اور میں ابھی گھر سے تلوار لا رہا ہوں، خبردار جو تو اٹھا یہاں سے. بھائی توبہ کرو، ہمیں بھی توبہ کراؤ، شاید ہماری گناہوں کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے. تو یہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اتنا برا حال تھا مسلمانوں کا کہ وہ تاتاری گھر گیا، تلوار لایا، آیا گیا، اس کی اتنی مجال نہیں تھی کہ بھاگ جاتا. وہاں یوں کھڑے ہوئے، اس نے ماری زور سے تلوار اور گردن کاٹ دی. یہ حالات گزرے ہیں اہل ایمان پہ. اور فرمایا کہ اب 700 صدی اب پھر پوری ہو رہی ہیں، 1400 ہے نا، 7 دونی 14. تو اب پھر فتنہ بنی اسرائیل فتنے اٹھا رہے ہیں. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے بتا دیا. ہمیں فتنوں سے بچنا چاہیے، فتنوں کو سمجھنا چاہیے. اس زمانے میں تاتاریوں نے پٹائی کی مسلمانوں. اس زمانے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل کے صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ بس. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم ان حالات کا شکار ہیں. ادب احترام کیا جائے، دین کا دامن. ویسے تو الحمدللہ مدرسوں کی برکت سے اللہ نے بڑے بڑے مصیبتیں دور کر رکھی ہیں. تو مولانا تھانوی فرما رہے ہیں کہ دینی مدارس میں رہ کے اور پڑھ کے بھی فائدہ کیا ہوا سوائے گمراہی پھیلانے کے، اور کیا نتیجہ ہوگا. یہ سب باتیں مولانا تھانوی فرما رہے ہیں، جن کے نام، جن کے علوم پڑھ کے بڑے بڑے حضرات ہمارے سر کے تاج بنے ہوئے ہیں. کوئی شخصیت بر صغیر کی ایسی نہیں ہے کہ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے علوم سے بے نیاز ہوں. مولانا تھانوی نے جو علمی خدمات ہیں ان کی، تو بہرحال بہت اونچا مقام تھا ان کا. اب یہ کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، کسی کو کسی سے ہو جائے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرما رہے ہیں سوائے گمراہی پھیلانے کے اور کیا نتیجہ ہوگا جب دینی مدارس میں رہ کے اور پڑھ کے بھی دین نہ پیدا ہوا. آگے دیکھو کیا آ رہا ہے، مجھے بھی نہیں پتہ. میں نے کئی مرتبہ مدرسے والوں سے کہا کہ اپنے اصول قائم کر لو اور ان کا ملک میں اعلان کر دو. حضرت تھانوی کی تو حیثیت ملک گیر تھی. اور میں نے مدرسے والوں، دیوبند کے صدر بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے، تو میں فرمایا کئی مرتبہ مدرسے والوں سے کہا اپنے اصول قائم کر لو اور ان کا ملک میں اعلان کر دو، پھر چاہے چندہ آوے نہ آوے. یہ تھی شان. آج ہم ان تاجروں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، حاجی صاحب کر کے، تب بھی نہیں دیتے چندہ. اب تو چندہ بھی اس پہ دے رہے ہیں. تبلیغی تاجر
انہیں پتہ ہے فہرست ہے ان کے پاس، کمپیوٹر کھولا سب مدرسوں کے نام آ گئے۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اپنے اصول قائم کر لو اہل مدارس سے، یعنی مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کیونکہ مدرسے کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا پھر چاہے چندہ آوے یا نہ آوے، یہ آوے جو ہے یہ پرانے زمانے کی زبان ہے، طالب علم کوئی آئے یا نہ آئے، آوے یا نہ آوے، جس مدرسے کتنے طلبہ ہیں پتہ ہے، پھر بھی پوچھیں گے۔ وہ مولوی نہیں جسے پتہ نہیں ہے کہ جامعہ تشامیہ میں کتنے لڑکے ہیں، یہ تو لڑکے ہی پہنچا دیتے ہیں جی اتنے سے ہیں۔ اب میں جو گیا ہوں کسی مقصد سے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں محترم کتنے لڑکے ہیں آپ کے؟ میں نے کہا میں نے گنے نہیں، اتنے ہیں کہ میں نے گنے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتیں صاف کرے۔ پتہ ہے تجاہل عارفانہ اور یہ تعارف جاہلانہ، یہی دو لفظ ہیں الٹ پھیر کے طلبہ کے اوپر پوچھتے ہیں۔ بھائی ہم تو نہیں جا رہے طلبہ کو ڈھونڈنے، آ جائیں سبحان اللہ سر آنکھوں پہ، نہیں آئے تو بس ٹھیک ہے، اسی میں ہم خوش ہیں۔ ہم طلبہ کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ طلبہ ہیں اصل روح مدرسے کی، طلبہ، اور ان کی اتباع میں اور ان کی ضرورت کے تحت پھر مدرسین ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے اگر طلبہ نہ ہوں تو یہ مدرسین کی فوج کی پھر ضرورت کیا ہے؟ طلبہ روح ہے مدرسے کی، طلبہ فیصلہ کرتے ہیں یہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھنا ہے، یہاں داخلہ لینا ہے، جتنے بھی ہو جائیں۔ ہم یہ ریسنگ لگا ہی نہیں رہے کہ ہمارے ہیں اتنے ان کے ہیں اتنے، جہاں 5000 طلبہ ہوتے تھے، سنا ہے میں نے، اگر غلط ہو تو اب وہاں پہ بہت کم رہ گئے کیونکہ وہ وفاق المدارس کا جھگڑا چل پڑا، حکومت کا بورڈ میں شامل ہو گئے بعض لوگ۔ میں تو شامل نہیں ہوں، اور شامل ہی نہیں ہوں بلکہ میں نے یہ اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ وفاق المدارس کا جب کوئی انتخاب ہوگا میرا ووٹ مولانا فضل الرحمان کے لیے ہوگا۔ بس ہے، کوئی کہے جی کیوں، پہلے تو آپ ایسے تھے ویسے تھے، تو پہلے تو تم بھی اتنے سے بچے تھے، اب اتنے بڑے کیوں ہو گئے؟ تو میں اصول کے اوپر مخالفت کرتا ہوں، اصول پہ حمایت کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کو اللہ نے عزت دی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں یہ جو دائیں بائیں کی عورتیں ان سے بچائے۔ ادھر وہ بیٹھی ہے مریم، ادھر وہ بیٹھی ہے شیری رحمان، یہ عورتیں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر گدی ہوتی ہیں، سیاست میں تو ہوتی ہی گدی ہیں سب، اور لیکن ٹھیک ہے سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ میں کبھی بھی مولانا فضل الرحمان کو اس پیمانے پہ نہیں دیکھتا، یہ تو عورتوں کے ساتھ بیٹھے، بھائی میں بھی بیٹھتا ہوں عورتوں کے ساتھ، لیکن لگ کے تھوڑی بیٹھتا ہوں، کندھے سے کندھا ملا کے۔ سامنے بھی عورتیں بیٹھی ہیں، ادھر بھی بیٹھی ہیں، ادھر بھی بیٹھی ہیں۔ بعض اہل تقویٰ کو وہیں سے 10 لگ جاتے ہیں کہ لو ان کے تو آس پاس عورتیں بیٹھی ہیں۔ بھائی آس پاس ہی تو بیٹھی ہیں نا، اور تو اس سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ ایک عالم ایک عورت ٹی وی پہ، اب جس نے بھی دیکھا یا مولانا ایک عورت کے ساتھ ٹی وی پہ آ رہے تھے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ مولانا تھے اور وہ عورت تھی، یہ دونوں اکیلے تھے۔ کبھی جانا ٹی وی اسٹیشن میں، ہمارا جو اسٹور ہے نا جہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساری ٹوٹی پھوٹی، وہ اسٹور اچھا ہے۔ ٹی وی میں یہاں پہ یہ بنتی ہے ریکارڈنگ، اتنا بڑا بھنڈار خانہ ہے کہ شاید بھوسی ٹکڑے والا بھی کہے نہیں جی میں نہیں لے رہا یہ چیزیں۔ اتنی مٹی، لکڑیاں ٹوٹی پڑی ہیں، کیلیں پڑی ہیں، بس جہاں پہ دکھانا ہے وہ جگہ صاف، اور 6 آدمی لائن سے کھڑے ہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ بھئی یہ پتہ ہے کہ مولانا اور ایک عورت ہے،
تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. تو خیر میرا مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ بھائی چندہ آئے نہ آئے، طلبہ آئیں نہ آئیں، میں اپنی بات اس میں بیچ میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو، مجھے خوشی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو فرمائی ہے، ہمیں تو اس سے زیادہ پتہ ہے، ہم تو گھر کے فرد ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لکھا ہے، بالکل صاف، کہ اگر مدرسہ چلانے کے لیے مالی وسائل نہ ہوں تو مدرسہ چلانا کوئی واجبات میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے، مدرسہ بند کر دو. یہ لکھا ہے مولانا اشرف علی صاحب. یہاں لوگ، ہم نے یہ کلمہ بنا لیا کہ نہیں مدرسہ تو بند نہیں ہوگا. مولانا تھانوی فرماتے ہیں عزت نفس بڑی چیز ہے، عزت نفس کو دیکھو، مدرسہ ودرسہ کیا ہوتا ہے. مولانا تھانوی کا یہ اپنا ایک مزاج ہے، فتویٰ نہیں دے رہے وہ، یہ فتویٰ نہیں ہے، مشورہ ہے. لیکن بہرحال ایسا ہوا نہیں کہ مدرسہ کبھی بند ہوا ہو، لیکن ہم اسی مزاج کے ہیں. چندہ آئے نہ آئے ہمیں نہیں پتہ کون کتنا دے گیا کیا. ہاں کچھ ہماری نااہلی سے شاید چندہ ادھر ادھر، یہ ہے کہ بھئی کھڑکی کے لیے پیسے دیے تھے، لگا دیے شامیانے میں، یہ حرکتیں تو ہو جاتی ہیں. تو خیر، تو ایک تو چندے سے بے نیاز، ہمیں چندہ اپیل کرتے ہیں صرف اس کی اطلاع کہ بھئی مدرسہ ہے، طلبہ ہیں، ضروریات ہیں، یہ سب کچھ ہیں، لیکن پیچھے نہیں پڑتے کسی کو. یہ ابے یار یہ لائیو جا رہا ہے ورنہ میں نام لے دیتا ایک، چھوڑو خیر. ایک تاجر ہے بہت بڑا، ساری دنیا کو بانٹتا ہے، اور مولوی اس کے آگے پیچھے بھی پھرتے ہیں. میں نے بھی لکھا، میں نے کہا بھئی حاجی صاحب کو خط بھیجو، میں نے ان کے ہاتھ تک پہنچا دیا، پہنچایا بھی رمضان میں، شوال ذیقعد ذیالحجہ شروع ہو رہا ہے. 5 لاکھ روپے ابھی تک نہیں دیے. میں نے تو یاد دہانی نہیں کرائی، بھیج دیں، نہیں بھیجیں نہ بھیجیں. کچھ کالی بھیڑیں ہمارے مدرسے سے ان کے پاس پہنچی ہوئی ہیں، جو ان کے قبلہ، سمت قبلہ ادھر موڑ دیا یا ادھر موڑ دیا. ہیں کچھ مولویوں میں، مولوی بگڑ جائے نا تو قوم بگڑ جاتی ہے، اور عوام بگڑیں تو بہت امید ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ مولویوں کو بگڑنے سے محفوظ فرمائے. طلبہ آئیں نہ آئیں، بھائی آ جائیں سبحان اللہ، نہیں آ رہے تو ہم کیا کریں. آ کے چلے گئے، اس کی تشویش ہوتی ہے بھئی کیوں چلے گئے، پتہ تو چلے کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کچھ ہوا ہو. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ طلبہ روح ہیں مدرسے کی. طلبہ نہ ہو تو مدرسے کا میم بھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے. میم، حوامیم. طلبہ ہیں تو پھر اب یہ سب طلبہ ہمارے ہاں سارے درجات ہیں. ایک درجے کے لیے ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مولانا عبدالعلیم صاحب لڑکے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ طلبہ، مستحق طلبہ، لوگ سمجھتے ہیں جو مستحق نہیں ہے وہ اعلیٰ درجے کے طالب علم ہیں. اس میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی کوئی تقسیم نہیں ہے. کبھی کبھی مستحق اعلیٰ سے بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ مستحق ہیں، آپ کے اوپر مدرسہ خرچ کر رہا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آپ کبھی اپنی آنکھیں نہ جھکائیں کہ جی میں تو امدادی ہوں. امدادی کی 2 نسبتیں ہیں، ایک تو چندے میں کھا رہا ہوں، ایک امدادی کی یہ نسبت ہے، یہ کہہ دو میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا شاگرد ہوں، ان کی نسبت سے میں امدادی ہوں، یا فیصل آباد کے جامعہ امدادیہ کی طرف نسبت کر دوں. تو اس لیے یہ عیب نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طلبہ
کو کبھی نظریں نیچی نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہم تو امدادی ہیں جی. بھائی امدادی ہو چاہے کچھ بھی ہو، اللہ نے تمہیں اس کام میں رکھا ہوا ہے. پھر میں تو کہتا ہوں کہ مولوی بھی، لوگ تانے دیتے ہیں مولویوں کو، چندوں پہ پل رہے ہیں اور تم تو گٹر کے پانی میں پل رہے ہو. بھائی سود کیا ہے؟ سود حرام ہے یا نہیں؟ اگر خانہ کعبہ پہ لے جا کے 5,000 کی گڈی سود والی یوں رگڑ کے آ جاؤ، پھر وہاں جاؤ زمزم میں بھگو لو اور کہاں لگانا ہے لگا کے لے آؤ، پھر بھی سود ہی رہے گا. زکوٰۃ تو 2 منٹ میں اپنی حیثیت چھوڑ دیتی ہے. زکوٰۃ جب تک دینے والے کی ملک کے ہاتھ میں اور قبضے میں ہے تو زکوٰۃ ہے، اور مستحق کو پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ ختم. اب وہ حلال اور طیب مال ہے، تو تم تو حلال اور طیب مال کھا رہے ہو، زکوٰۃ تھوڑی کھا رہے ہو. نہیں سمجھے؟ کبھی نظریں نہیں جھکاؤ، کبھی طلبہ میں یہ مت سوچو کہ میں تو امدادی ہوں. ہاں حرکتیں اپنی ذرا ٹھیک رکھو. یہ نہیں ہے کہ بس جہاں سے شور اٹھا وہاں بھاگ لیے. مدرسے کے قاعدے قانون کی پابندی کرو. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تم مولویوں کو زکوٰۃ کے طعنے دیتے ہو کہ جی زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں، اور آپ کس پہ پل رہے ہیں؟ رشوت پہ، سود پہ، اسمگلنگ کے مال سے. واہ بھائی بڑا اچھا مال ہے یہ. بھائی مجھے بتا دو پاکستان میں کوئی ادارہ سود سے پاک ہو؟ کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں ہم تو صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں محنت کر کے. میں نے پوچھا صبح کب ہوتی ہے آپ کی؟ کہنے لگے 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے آفس. اور میں نے کہا مولویوں سے مدرسوں سے پوچھو یہ کب اٹھتے ہیں؟ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں. تو یہ حلال کی کھا رہے ہیں یا تم حلال کی کھا رہے ہو؟ تمہاری صبح ہوتی ہے 9 بجے، ان کی، تمہاری نہیں. اور اساتذہ کی اور مولویوں کی، مدرسین کی صبح ہوتی ہے تہجد میں، کسی کی فجر میں تو ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم محنت کرتے ہیں، یہ بھی محنت کر رہے ہیں، یہ کو بھاڑ تھوڑی جھونک رہے ہیں. طلبہ بھی محنت کر رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. یہ محنت کچھ کم ہے؟ کسے یاد نہیں آتی بہن، کسے ماں باپ یاد نہیں آتے؟ تو خیر میرا مطلب یہ ہے کہ مولوی حرام نہیں کھا رہے، کیونکہ وہ اگر تم یہ سمجھتے ہو زکوٰۃ کھا رہے ہیں تو زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ سے نکال کے کھا رہے ہیں. بھائی اگر کوئی ایک آتی ہے کٹ کیٹ، اگر تم لوگوں نے انگلینڈ میں گئے ہو، چاکلیٹ، اب تو سارا پورا ملک انگلینڈ پہنچا ہوا ہے. میرپور والے انگلینڈ میں کئی محلے انہوں نے قبضے میں کر رکھے ہیں. میرپوری اور پتہ نہیں پنجاب اور سرحد بلوچستان سب انگلینڈ میں کٹ کیٹ لاتے ہیں. وہ کٹ کیٹ یہاں پتہ نہیں مجھے ملتی ہوگی یا نہیں. اب اگر کوئی کٹ کیٹ تمہیں دے، مولانا عبدالعلیم صاحب اگلی جمعرات ایک لے کے آئیں گے دکھانے کے لیے تاکہ پتہ چل. کٹ کیٹ اگر تمہیں دیں کھانے کو یا کسی کو بھی دیں تو ایک تو وہ ہے انہوں نے کاغذ سمیت ہی کھانا شروع کر دیا، اور ایک وہ ہے جس نے کاغذ پھاڑا اور اندر سے نکال کے کھایا. تو مدرسے والے جو کٹ کیٹ کھا رہے ہیں وہ کاغذ سے نکال کے کھا رہے ہیں، اور تم جو کٹ کیٹ کھا رہے ہو وہ کاغذ سمیت کھا رہے ہو. سود، رشوت، حرام خوری، بینکنگ اور اسمگلنگ. بہرحال بات لمبی ہو گئی لیکن بے فائدہ نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی طلبہ اور اساتذہ یا اہل مدارس
یہ اس تانے سے پریشان نہ ہو کہ جی آپ تو چندوں پہ پلتے ہیں، تم تو رشوت پہ پلتے ہو، تم تو سود پہ پل رہے ہو، جس کو عرش الہی سے بھی لے کے آ جاؤ تو سود ہی رہے گا۔ اور زکوٰۃ تو ابھی 2 منٹ میں، اگر مولانا عبدالعلیم صاحب کسی بچے کو دے دیں پیسے زکوٰۃ کے، اور وہ بچہ جو ہے میرے لیے پان خرید لائے، وہ حلال ہے میرے لیے، کیونکہ بچے نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے سے پان نہیں کھلایا، طالب علم نے، یا تم لوگ یہ سمیع اللہ مجھے نمکین لسی پلاتے ہیں تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے تھوڑی پلاتے ہیں۔ یہ تو خیر اچھے گھرانے کے یعنی مطلب کھاتے پیتے ہوں، یہ شاید امدادی نہیں ہے۔ لیکن طالب علم جب کسی کو کھلاتا ہے اپنے مہمان کو تو وہ زکوٰۃ سے نہیں کھلاتا، زکوٰۃ کی زکاتیت سے نکل کے کھلاتا ہے، تو زکوٰۃ تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے انتقال سے، تبادلے سے، لیکن سود تو سود ہی رہے گا، حرم میں لے جاؤ تب، مسجد نبوی میں لے جاؤ تب۔ تو میں نے یہ بتا دیا کہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ نہ چندے کے اس میں آ جائے، اپنے اصول پر قائم رہو، طلب آئیں نہ آئیں۔ اب ہم نے یہ کہہ رکھا ہے بھائی میں بالوں کے اوپر زیادہ زور دیتا ہوں طلبہ کے، یہاں تک بال ہیں، پہلے آتے تھے یہاں کچھ رنگ روٹ، میں نے اس پر پابندی، میں نے کہا کتنا ہی بڑا میبزی کا امام ہو اسے بھی بھگا دو اسے، بال ٹھیک کرو اپنے۔ کہتے ہیں جی حضور کی سنت ہے، حضور کی تو سنت یہ نہیں، کندھے تک تو حضور کے بال کبھی بھی نہیں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے، وفرہ، لمہ اور جمہ، 3 قسمیں تھیں آپ کے بالوں کی۔ بہرحال فقہ میں نہیں پڑھا رہا یہاں پہ، یہ یہاں تک کے بال کہتے ہیں یہ دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ہیں، تو پھر دشمنوں ہی کو ڈراؤ نا، ہمیں کیوں ڈرانے آگے؟ تو ہم اتنے لمبے بال ہمیں پسند نہیں ہیں، کتنی تعویلیں کر لو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ بال ایسے ہوں جیسے ہیں بہرحال سب بچوں کے، اور اس سے زیادہ اگر کسی تشدد خانے میں چلے جاؤ تو بالکل ہی تمہارے حلق ہو جائے گا، حلق سے کھینچ لیں گے۔ اچھا، اب فرمائے چندہ آئے نہ آئے، طالب علم آئے یا نہ آئے، مگر مدرسے والوں کی اس پر ہمت نہیں ہوتی، اس کا کیا علاج ہے؟ تمام فتنے ایک دم فرو ہو جاتے ہیں، فرو کے معنی دور ہو جاتے ہیں فتنے، اگر اس پر عمل کر لیتے، مگر عملی جامہ پہنانے کے لیے قوت قلب کی ضرورت ہے، یعنی اصول پر قائم رہیں۔ میں نے یہ بات کہی ہے اور جا رہی ہے، یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے، یہ لائیو ہے، اچھا ریکارڈنگ ہے، چلیں۔ اپنے اصول بناؤ، معتمم صاحب کو چاہیے کہ اصول بنائیں، معتمم صاحب کے جو ماتحت ہیں وہ بھی مل کے بنائیں۔ طلبہ جو ہیں وہ راتوں کو نکل جاتے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں، یہ سب ہماری نااہلی ہے، لیکن اب بھی اگر یہ ہوتا ہے تو بہرحال طلبہ کے آنے جانے پہ اگر پابندی نہ ہو وہ مدرسہ بیکار ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ طلبہ کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ بس جب چاہیں طالب علم چلے جائیں۔ رات کو جو ہے پہلے تو پھلانگ کے آتے تھے، اب تو عمارت اونچی ہو گئی، پھر کیا کیا حرکتیں ایک زمانے میں کہ ساتھی کو چابی اس کے پاس ہے، اسے اٹھایا کہ یار دروازہ کھول دے، یہ چوریاں بھی پکڑی گئیں،
سرد خانے میں مردوں کی آڑ میں بھی بہت سے طلبہ نے راستے بنا لیے، وہیں سے بھاگتے تھے، وہیں سے آتے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں، اصول پر وہ ہونی چاہیے، گویا اس پر عمل درآمد ہو، تب تو کوئی مدرسہ کہلاتا ہے، ورنہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ جی ہمارے یہاں 2000 طلبہ ہیں، ہمارے یہاں 3000 طلبہ ہیں۔ طلبہ ہوں، پتہ چلے کہ ہاں بھئی طالب ہیں اور انسانیت ہے، ان کے اندر شرافت ہے، قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں، نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ بھائی نمازوں میں طالب علم کا میں اگر ایک پرچہ سہمائی کے پرچے میں ایک سوال ڈلواؤں گا، ابھی سے تیاری کر لو، ایک طالب علم نماز میں سستی کرتا ہے، بحیثیت طالب علم کے اس کی کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال میں نے ابھی سے دے دیا ہے سہمائی میں، اور اس کا جو صحیح جواب لکھے گا اسے 500 روپے دوں گا اگر میرے پاس ہوں گے۔ بھئی طالب علم کو کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے؟ بہن کی شادی تمہیں نہیں کرنی، گھر کا سودا تمہیں نہیں لانا، والدہ کی دوا اللہ تعالیٰ خیریت رکھے وہ نہیں لانی، پھر پتہ نہیں نماز میں کیوں کوتاہی ہے، سستی ہے۔ بہرحال کوئی مستثنی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے مستثنی نہیں تھے، تو ہم بھی نہیں ہیں۔ لیکن طلبہ کو چاہیے کہ یہ 7-8 مہینے کی جو آپ کا قیام ہے، محنت ہے، اس میں نمازوں کی پابندی کریں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں نے سنا ہے، فرمایا کہ وہ ہے یہ جو ہے دکھاوا، ریاکاری اور دکھاوا، یہ ہمیشہ ریاکاری نہیں رہتی۔ کون فرما رہے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا ریاکاری کر لو، کرتے رہو۔ لوگ کہیں گے حضرت یہ آپ کیا گمراہ کر رہے ہیں لوگ، ان کو کوئی حاجی صاحب سے گئے، حاجی صاحب ریاکاری سے تو بچنا چاہیے، دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ حاجی صاحب کی نظر کچھ اور تھی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو آنکھیں بند کرتے ہیں تو دیدار ہوتا ہے، ہم تو کھول کے بھی رکھیں تو ہمارے معلوم ہوتا ہے کہ ایرر آ گیا نظروں میں۔ تو حاجی صاحب فرماتے ہیں ریاکاری سے کر رہے ہو، دکھاوے سے کر رہے ہو، اچھا بھائی کر لو۔ حاجی صاحب کا یہ فرمان میں نے سنا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی نقل فرمایا کہ اگر ریاکاری کر رہے ہو کرتے رہو۔ فرمایا کہ ریاکاری ہمیشہ ریاکاری نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے۔ عادت کے معنی لوٹنا، عاد یعود، عید اسی سے بنا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، معاد بھی اسی سے بنا ہے، لوٹنے کی جگہ۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ریاکاری کرتے رہو، دکھاوے کو کرو، یہ عادت بن جائے گی، کرتے تو رہو۔ اور فرمایا کہ عادت بھی ہمیشہ عادت نہیں رہتی، کرتے رہو گے عادت بن جائے گی، عادت جو ہے وہ آگے عبادت بن جائے گی۔ کہو سبحان اللہ، عبادت بن جائے گی۔ اس لیے کہ عادت کے مطابق اگر تم نے نماز پڑھی کہ جی اب تو عادت ہو گئی ہے، تو ایک کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ نماز تو اللہ کی عبادت کے لیے پڑھ جاتی۔ تو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میاں اگر ایسے ہی کرنا ہے تو ایسے ہی کر لو، انشاءاللہ عبادت کا درجہ مل جائے گا۔ تو اس لیے طلبہ جو ہیں وہ اصولوں کی پابندی کریں، جو بھی یہاں کے اصول ہیں۔ آگے سنیے، اب تو اس مذاق کے لوگ رہ گئے ہیں۔ ایک عالم کہتے تھے، یہ مولانا تھانوی فرما رہے ہیں، ایک عالم کہتے تھے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حریت پیدا ہو رہی ہے۔ حریت کا مطلب آزادی،
میں نے کہا یہ حریت اور آزادی بدماشوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی تو ایسی باتیں کرتے تھے، اسی لیے برے بھی بنتے تھے، بدماش۔ بھائی حریت تو اچھے مقصد کی بھی ہوتی ہے، برے مقصد کی بھی ہوتی ہے۔ حریت کے معنی تو آزادی کے ہیں، حریت کے معنی کوئی دین اسلام کا حصہ تھوڑی ہے حریت۔ فرمایا کہ حریت اور آزادی جو ہے یہ تو بدماشوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے، اپنی بھی خیر منائی ہو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں پھر کچھ نہیں بولے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ اب بھی کوئی صورت فلاں مدرسے کی اصلاح کی ہے؟ کسی مدرسے کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، مدرسوں کی اطلاع۔ تو مارک ٹیلی تھا ایک سن 70 میں BBC کا نمائندہ، ساری خبریں پہنچاتا سب کو۔ تو اس زمانے میں یہ بات ہمارے آپس میں ہوتی تھی کہ طلبہ جو ہیں، ہر مدرسے کے طلبہ مارک ٹیلی ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں خبریں بتا دیتے ہیں اتنے طلبہ ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور اب کوئی طالب علموں سے کہے جی تم ہماری باتیں نہ کیا کرو، یہ دنیا کا سب سے بڑا احمقانہ نصیحت ہے۔ اور میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں، میں اور قاری مجتبیٰ صاحب تو اس منزل پر ہیں، لیکن بہرحال بچیاں رخصت کر دیں، چلی گئیں سسرال میں، شوہر کے ساتھ چلی گئی، میری بیٹی، قاری صاحب، سب کی، جس کی بھی۔ اب وہ بہو یہ کہتی ہے، یا وہ کہتی ہے میں تو ایک بات بھی نہیں کرتی آ کے میکے میں۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں اس پر شاید قسم بھی کھا لوں۔ کیوں نہیں کرتی؟ کوئی رابعہ بصریہ ہو تم کہ صاحب میں نہیں کرتی؟ کرتی ہیں، سب کرتی ہیں، ماں کو بھی بتاتی ہیں، باپ اگر دلچسپی لے تو باپ کو بھی، لیکن اگر باپ کو دلچسپی نہیں ہے جیسے مجھے نہیں ہے، ورنہ سب کو سناتی ہیں، بہنوں کو، اور ایک یہ ہوا۔ اور جب بات اٹھے یہ ہماری باتیں وہاں پہنچاتی ہے اپنے ماں باپ کے، تو قسمیں کا میں، ماں بھی کہتی ہے ایک بات جو کبھی اس نے بہرحال میں کسی کو تانے نہیں دے رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بھائی کہہ دو کہ میں نے نہیں پہنچائی، وقتی طور پہ جھوٹ بول دو، شر سے بچنے کے لیے بقدر ضرورت جھوٹ تو بول سکتے ہیں، شر سے بچنے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی میں تو قسم کھا کے کہہ رہی ہوں بلا وجہ اپنے کو، یہ ممکن نہیں ہے کہ بیٹی آ کے وہاں سسرال کی بات نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ سسرال ہے، یہ کوئی یہ عرش الہی کا کوئی وہ ہے شعبہ کہ صاحب یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ غلط ہے یہ بات۔ بعضی چیزیں بس ایک مشہور ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ 10 آدمی مرد خاموش بیٹھ سکتے ہیں، 2 عورتیں کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گی، کہیں کی بھی ہوں، ایران توران کی ہوں، بات چیت شروع ہو جائے گی اور تھوڑی دیر میں شور مچنا شروع ہو جائے گا۔ 2 عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ یا یہ کہا جائے کہ جی 2 عورتیں تھیں خاموش بیٹھی تھیں، تو مشہور ہے، حدیث میں نہیں ہے، کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے کہ 2 عورتیں اور وہ بھی نہ بولیں، مرد 10 بھی ہوں گے تو نہیں بولیں گے۔ اچھا جی، تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اب بھی کوئی صورت ہے فلاں مدرسے کی اصلاح کی؟ میں نے کہا کہ کیا آپ مدرسے کا انتظام کر سکتے ہیں؟ حضرت تھانوی نے، میں نے کہا کر سکتا ہوں، کہا کہ کیجئے۔ میں نے کہا کہ سب مدرسین، معتمم، کارکنان، ممبران ایک دم استعفیٰ داخل کر دیں تب انتظام کر دوں گا۔ حضرت تھانوی نے یہ حل بتایا، فرمایا کہ اس شخص نے یہ پوچھا کہ اب بھی کوئی صورت ہے فلاں مدرسے کی اصلاح کی؟ میں نے کہا کہ
آپ مدرسے کا انتظام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتا ہوں کہ کیجئے۔ میں نے کہا کہ سب مدرسین، معتمم، کارکنان سب استعفیٰ داخل کر دیں، تب انتظام کر دوں گا۔ اس وقت دیکھنا انتظام کیسا ہوتا ہے۔ استعفے تم دلوا دو، انتظام میں کر دوں گا۔ بہرحال آج کا یہ ملفوظ جو ہے کچھ مدارس کے بارے میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس الحمدللہ لوگوں کی بکواس کے باوجود بھی دینی مدارس جس طرح نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ ابھی کی بھی میں رپورٹ دے رہا ہوں، ان سے بہتر ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے۔ 2 پیپر ہوئے ہیں بھی 10ویں کے، اور دیکھ لیجئے اخبارات اٹھا کے، اور ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی مچھلی نہیں بیچ رہے، یا کوئی ادھر ریسٹورنٹ میں اس کی پلیٹ اس طرح نقل ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ وفاق المدارس میں آج تک بھی کسی کو یہ کوئی ایسا اسکینڈل نہیں ہے کہ بھئی کوئی نقل کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ طلبہ کرتے ہی نہیں، طلبہ کے فاصلے بھی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، اور کچھ ویسے بھی طالب علم جو ہے بہرحال اللہ کے خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو مدارس آج بھی بہتر ہیں، لیکن بہتر کے یہ معنی نہیں ہے کہ بس اب بیٹھ جاؤ اطمینان کر کے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش رہنی چاہیے، بہتر سے بہتر طلبہ کی حالت بنائی جائے، مدرسے کا نظم قائم کیا جائے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، معتمم سمیت، مدرسین سمیت، طلبہ کی تدریسی، غیر تدریسی، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسے کے اندر ذرا نظر رکھیں۔ اور وہ جیسے ایک مشہور ہے، مقولہ ہے کہ اولاد کو کھلاؤ تو سونے کا نوالا، سونے کا نوالا محاورہ ہے، وہ کھائے گا تھوڑی، وہ تو منہ سے نکال کے جیب میں رکھ لے گا۔ سونے کا نوالا کھلاؤ، ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا، اور نظر رکھو عقاب کی، یعنی ڈانٹ ڈپٹ بھی رکھو، کھلاؤ، خوب ان کی خدمت کرو، لیکن ان پہ نظر بھی رکھو، ان کی غلط حرکتیں، ان کی جلوت خلوت سب کا خیال رکھو، کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا نہیں، سن 70 میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن میں نے سنا ہے ان کے مدرسے میں، اور ان جو حضرات بھی وہاں پہ تھے، فرمایا کہ عصر کے بعد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھ گئے تھے طلبہ کھیلنے۔ فرمایا کہ جہاں کوئی بڑا لڑکا اور چھوٹا لڑکا قریب آئے، اٹھ کے گئے یا بلا لیا، اور یہ سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، کہ اس بڑے لڑکے کے زور سے تھپڑ مارا کہ تو اس کے قریب کیوں آیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تھپڑ مارنا کوئی نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن تھپڑ انہوں نے تو مار دیا، ان کا نظم یہی تھا، لیکن اور تھپڑ نہ مارو تو کم از کم جا کے باس پرس تو کرو، بلا کے تو پوچھو۔ تو یہ طلبہ کی باس پرس کرنا جو ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی، سب کی، اساتذہ کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت تھانوی نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ دین، پتہ نہیں کس نے کیا بات کہی ہوگی، اور میں دینی مدارس میں رہ کے اور پڑھ کے بھی دین نہ پیدا ہو، تو دینی مدارس میں دین نہیں پیدا ہوگا تو اور کہاں پیدا ہوگا؟ اور جگہ تو ہر جگہ بے دینی بھی ہے، بد دینی بھی ہے۔ جو دین رہ گیا ہے وہ صرف مدارس کے اندر رہ گیا ہے۔ اسی لیے طلبہ کو چاہیے کہ جب مدرسے سے نکلیں، مدرسے میں آئیں، تو یہ دیکھ لیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کیمرے کون ہیں؟ یہ عوام ادھر ادھر جو رہتے ہیں یا نمازوں میں آتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں، اور یہ پھر اس کا غلط تاثر پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنی شناخت کو بنائیں، اور گویا متانت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، خاص طور پہ مدرسے سے باہر نکل کے
کیونکہ وہ ایک تعارف ہے مدرسے کا. اور ہمارے ہوٹل پہ بیٹھنے کو بھی بزرگوں نے منع فرمایا ہے. یہاں تک گنجائش بس نکالی ہے کہ بھئی جاؤ تو اندر کی طرف چلے جاؤ، وہیں بیٹھیں چرسیوں موالیوں کے ساتھ. یہ چائے تو پینا ضرورت ہے، اور دعا بھی کرتے رہا کرو کہ ہمارے ہاں یہ ہوٹل کھل جائے جو ہم کھولنا چاہ رہے تھے. میں نے تو ہار نہیں مانی ہے، نہ میں نے کوئی اپنے ہتھیار ڈالے، میں تو لگا ہوا ہوں. لیکن ہر چیز کے اوپر وقت عام طور پہ دینا ذرا مشکل ہوتا ہے. یہاں کھل جائے، مقصد یہی تھا. یہ نہیں تھا کہ ہمیں چائے نہیں ملتی، مقصد یہی تھا کہ طلبہ یہیں کے یہیں مدرسے میں بیٹھ کے چائے پئیں، بسکٹ کھائیں، جو بھی کچھ کریں ان کا. لیکن وہ رکاوٹ آ گئی. تو انشاءاللہ یہ رکاوٹ بھی عارضی ہے، اگر اللہ کے بندوں نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گی. ہوٹلوں پہ جانے سے گریز کریں، اور جائیں تو اندر کی طرف جا کے بیٹھیں. طلبہ کا ویسے بھی بیٹھنا مناسب نہیں ہے، یہ اس سے اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے وقار اور سنجیدگی کو قائم رکھیں، درسگاہ میں بھی، مسجد میں نماز کے وقت میں بھی، اور گویا باہر نکلنے کے وقت میں بھی. اور باقی معتمم کی اور سب کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کے حالات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، یہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ پھر آگے موقع ہوگا تو پھر میں بیان کروں گا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری سب کی حالتوں کو بہتر بنا دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. ہمارے جامعہ احتشامیہ کے وسائل کا انتظام فرما. اللہ تعالی طلبہ کے کھانے اور ان کے لیے انتظامات کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ طلبہ کی برکت سے کھانا اور یہ مطبخ کا کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی بھی پریشانیاں دور فرما، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے طرز پر اپنے ادارے کو چلانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.